بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انسان جس دور میں پیدا ہوتا ہے وہی دور اس کے لیے بہترین دور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بیکار کاموں سے پاک اور صاف ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ بھی فرمایا۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ کیا یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ ان کو بیکار پیدا کر دیا گیا ہے۔ ایک اور جگہ اسی طرح ارشاد فرمایا کہ ہم نے زمین اور آسمان کے درمیان کوئی بھی چیز بیکار پیدا نہیں کی۔ یہ مفہوم میں عرض کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کا مقصد ہے، اور کیونکہ انسان ایک اشرف المخلوقات ہے تو اس کا جو مقصد ہے وہ بھی بہت بڑا ہے، اشرف ہے، اعلیٰ ہے، بہت بڑا ہے۔ اگر آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھیں، تاریخ دیکھیں، خاص کر 19ویں صدی سے پہلے، تو جتنا بھی علم ہم تک پہنچا ہے وہ ایک میڈیم کے تھرو پہنچا ہے۔ اگر اس زمانے میں ان لوگوں نے اس میڈیم کو بہترین استعمال نہ کیا ہوتا تو آج وہ ہمارے درمیان زندہ نہ ہوتے، اور وہ میڈیم ہے کتاب۔ جتنی بھی ہسٹری ہم تک پہنچی ہے، جتنے بھی لوگوں کا تذکرہ ہم تک پہنچا ہے، وہ کتابوں کے ذریعے، لکھائی کے ذریعے انہوں نے لکھا یا لکھوایا اور وہ ہم تک پہنچا ہے۔ مثال ہی لے لیں آپ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اگر وہ اپنی شاعری نہ لکھتے اور ہم تک نہ پہنچتی تو آج وہ ہم میں زندہ نہ ہوتے۔ 19ویں صدی میں انسان نے ترقی کی، سائنس نے ترقی کی، اور آہستہ آہستہ ریڈیو آ گیا، ٹیلی فون آ گیا، ریڈیو آ گیا، ٹیلی ویژن آ گیا۔ پھر جب کمپیوٹر آیا تو وہ ایک ریولوشن تھا، ایک انقلاب تھا۔ کمپیوٹر آنے کے بعد پھر اب 20ویں صدی میں اب دیکھ لیں، اس فل آف ٹیکنالوجی، ہر جگہ ٹیکنالوجی ہے، ٹیکس ہیں، ہر جگہ سوشل میڈیا وائرل ہے، سب کچھ۔ اب ہم ٹیکنالوجی کی زندگی میں، ٹیکنالوجی میں لائف گزار رہے ہیں۔ ہر جگہ ہمارے پاس سمارٹ فونز ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس دور میں انسان پیدا ہوتا ہے، اگر ان کو، ان کے تقاضوں کو، ان کی ضروریات کو، ان کے معاملات کو صحیح طریقے سے نہ پورا کیا جائے یا ان کو بروئے کار نہ لایا جائے تو انسان پوٹینشلی طور پر گرو نہیں کر سکتا۔ آج کا جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہترین میڈیم ہے وہ سوشل میڈیا ہے۔ اگر ہم سوشل میڈیا کو بہترین انداز سے استعمال کریں تو یہ ایک بہت بڑا ٹول ہے، اور ایک آپ اس کے ذریعے سے پوٹینشلی گرو کر سکتے، ابھر سکتے ہیں۔ میرا نام سبحان اشرف ہے اور میرا کوئی قابل ذکر تعارف نہیں ہے۔ میں ایک مڈل کلاس سے تعلق ہے میرا، اور یہاں پہ انگلینڈ میں میں برٹش پاکستانی فورم کا ممبر بھی ہوں۔ جیسے ہر انسان کی زندگی کا کوئی مقصد ہے، اسی طرح ہر چیز کا بھی مقصد ہے۔ موبائل کا بھی ایک مقصد ہے، کتابوں کا بھی مقصد ہے، دیوار ہے اس کا بھی مقصد ہے، شیشہ ہے اس کا بھی مقصد ہے۔ میں اکثر سوچتا تھا کہ سوشل میڈیا پر آنے سے پہلے ہمیں مقصد ضرور پتہ ہو کہ سوشل میڈیا کو کیوں اڈاپٹ کیا جا رہا۔ تو یہ میری زندگی کی پہلی ویڈیو ہے، اور میرا اس سے پہلے کوئی ویڈیوز کا تجربہ نہیں ہے، اس لیے میں اسی ویڈیو میں اپنے چینل کا مقصد بھی بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگر ون لائنر اپنے چینل کے آبجیکٹیو میں سے اگر ون لائنر میں بتاؤں
تو وہ یہی ہے کہ لوگوں کے لیے ایک ہیلپ فل، ایک کارآمد، ایک میننگ فل انسان بننا، اپنے لیے بھی اور لوگوں کے لیے بھی، لوگوں کی زندگی میں کسی طرح سے بھی چھوٹی موٹی بڑی ویلیو ایڈ کر دینا اور ان کو راستہ دکھا دینا، اگر ان کو اپنا پوائنٹ آف ویو دے دینا جس سے ان کی لائف میں بہتری ہو سکے، دیٹ از دا ون لائنر. کہ لوگوں کے لیے ایک ہیلپ فل، میننگ فل زندگی گزارنا، یا اس کا پوائنٹ آف ویو ایسا دینا تاکہ لوگوں کو میرے تجربات سے یا میری باتوں سے فائدہ ہو سکے. اس ون لائنر کو میں نے آگے سب ڈیوائیڈ کیا ہے 3 کیٹیگریز میں، اور وہ 3 کیٹیگریز بھی اور اچھا ڈیفائن کر سکتی ہے میری ایک اس آبجیکٹیو کو. ویسے یہی آبجیکٹیو ہماری زندگی کا بھی ہے کہ لوگوں کے لیے ایک میننگ فل، ایک کارآمد زندگی گزارنا، لوگوں کو ان کی ہیلپ تو نہیں کہہ سکتے لیکن ان کے لیے ایک فائدہ مند انسان بننا. تو میں نے اس ون لائنر کو 3 کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا ہے، اور وہ 3 کیٹیگریز لوگوں کی جو بڑے لوگ ہیں ان کی باتیں ان 3 کیٹیگریز کو بڑا اچھا ڈیفائن کرتی ہے. اس میں سے جو پہلی لائن ہے بڑی زبردست ہے وہ، اور جس لائن نے میری زندگی بدلنا سٹارٹ کی تھی، اور اس لائن میں بڑی طاقت بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. علامہ اقبال کی بڑی بہترین لائن ہے، اور اوبیسلی اس کا ثبوت جو ہے آپ کو ایک حدیث سے بھی ملتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا. تو یہ بہت طاقتور لائن ہے، اور یہ زندگی کے مقاصد میں سے ہمارا یہ بھی مقصد ہے. آپ کارآمد اسی لیے بن سکتے ہیں جب آپ کو اپنے بارے میں علم ہو، نالج ہو. تو خیر ان کی ڈیٹیلز سمری، ان کی ڈیٹیلز ویڈیوز، اور ان کے بارے میں ڈیٹیل میں انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں بات بھی ہوگی. ابھی صرف میں مقصد بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. جو دوسری کیٹیگری ہے اس ون لائنر کی، اور کہ لوگوں کے لیے ہیلپ فل زندگی گزارنا، اس کی جو دوسری کیٹیگری ہے وہ ایک شعر میں بڑی زبردست فٹ ہوتی ہیں، اور اس لیے میں نے سوچا کہ اس شعر کو ہی میں کہہ دوں تو وہ ڈیفائن کر دے گی دوسری کیٹیگری. وہ یہ ہے کہ ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل. ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں جنہیں زمانہ بنا گیا. کہ یہ جو انوویشن لانی تھی، لوگوں کے لیے زندگی بہتر کرنی تھی، آسان کرنی تھی، یہ ہم نے کرنا تھا، اور یہ ہمیں کرنا چاہیے. ہم ایک ہی جگہ پر بس فٹ ہو چکے ہیں، کوئی چینج نہیں لا رہے. اس شعر میں آپ کو یہ بھی ایک چیز ملتی ہے کہ انوویشنز، بیسیکلی انوویشنز لائف میں، ٹیکنالوجی میں، انسانی زندگی میں جیسے جیسے انسان کی زندگی آگے جا رہی ہے اس کے سامنے مسائل بھی آ رہے ہیں. تو اس کو انوویٹ بھی ہم نے کرنا تھا، اور اس کو بہتر طریقے سے ہم نے سوچنا بھی تھا، اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج بھی کرنا تھا. تو یہ اس شعر میں بڑا زبردست فٹ ہوتا تھا دوسری کیٹیگری. اور اس میں بھی انشاءاللہ ڈیٹیل ویڈیوز میں بناؤں گا کہ کیسے ہم بہتری لا سکتے ہیں. تیسری کیٹیگری جو ہے وہ بڑی ہی زبردست قسم کی ہے. ہماری زندگی میں کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں جو ہوتے بڑے چھوٹے ہیں لیکن ان کا مطلب بہت بڑا ہوتا ہے، بہت زبردست.
اور ان چھوٹے جملوں سے انسان بہت ترقی بھی کر سکتا ہے اور کچھ چیزیں اندر فٹ ہو جاتی ہیں. آپ دیکھیں کچھ جملے نا اندر فٹ ہو جاتے ہیں, وہ بولتا ہے کوئی, یہ سنتے ہیں تو وہ اندر فٹ ہو جاتا ہے, وہ ایسے لگتا ہے وہ میرے لیے تھے جملے. تو ان جملوں میں سے ایک بڑا زبردست جملہ, چھوٹا سا جملہ ہے, وہ میں عرض کرتا ہوں کہ برتن سے نکلے گا وہی جو برتن میں ڈالا گیا ہے. یہ اتنا بڑا جملہ ہے. دیکھیں ہماری زندگیوں میں اگر پریشانیاں ہیں, ہمارے ریلیشن شپس میں پریشانیاں ہیں, ہم گرو نہیں کر پا رہے, ہم ایسے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں اور ہم ایسی چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ہم آگے نہیں بڑھ پا رہے, یا ہم اپنی لائف میں کوئی خوشی زیادہ محسوس نہیں کر پا رہے, تو اس کے پیچھے نا یہ جملہ ہے کہ برتن سے وہی نکلے گا جو برتن میں ڈالا گیا ہے. انشاءاللہ اس پہ بھی ایک ڈیٹیل ویڈیو, اس پہ بہت ساری ویڈیوز میرے ذہن میں آئیڈیاز ہیں کہ کیسے بنانی ہے, اور ڈیٹیل ویڈیوز انشاءاللہ میں بتاؤں گا اس کیٹیگری کے اندر بھی, کہ ہم اپنی لائف میں اور لوگوں کے جو ارد گرد ہماری لائف ہے, جو لوگ ہمارے سے منسلک ہیں, ان کے ساتھ ہم ریلیشن شپس کیسے بنا سکتے ہیں, اپنے کولیگز کے ساتھ, اپنے باس کے ساتھ, جس قسم کے بھی ریلیشن شپس ہیں, اور اللہ کے ساتھ بھی کیسے ہم اپنا ریلیشن شپ ٹرائی کر سکتے ہیں, مضبوط کر سکتے ہیں. تو یہ میرا چھوٹا سا تعارف تھا, اور اس چینل کا مقصد میں نے آپ کو بتا دیا ہے. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں بتاؤں گا کہ کیسے ہوگا, کیا کیا چیزیں ہوں گی اس میں, اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم سٹارٹ کر دیں گے, کیونکہ اس میں کافی کچھ سیریز بھی ہوں گی, ہوپ فلی پوڈ کاسٹ بھی ہوں گے, اور کچھ انٹرویوز بھی ہوں گے. آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا. جانے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہماری زندگیوں کا مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم لوگوں کے لیے رحمت بنیں, زحمت نہ بنیں. تو آپ اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال کریں اور خیال رکھیں, اور یہ بات اپنے اندر ڈال لیں کہ لوگوں کے لیے رحمت بننا ہے, زحمت نہیں بننا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.